اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس کتاب کی سمری پیش کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کتاب کا نام ہے امامان شیعہ در منابع اہل سنت۔ فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مطلب ہے کہ تاریخی اہل سنت کتابوں کے اندر شیعہ اماموں کا ذکر کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں علی جباری، اور یہ کتاب شائع کی ہے بوستان کتاب قم نے۔ اس کتاب کے اندر 12 ائمہ کا ذکر تو ہے ہی، ساتھ ساتھ حضرت سیدہ عالم شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر امام کی ولادت کے عنوان پر، شہادت کے عنوان پر، پھر ان کی سیرت کے عنوان پر گفتگو کی جائے۔ اسی طرح سے بعض ائمہ کی کرامات اور معجزات کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض ائمہ کے بارے میں کہ جو قرآن کی آیات موجود ہیں یا احادیث رسول موجود ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مولا متقیان ام المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چیپٹر کے اندر جو کچھ اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیپٹر جو مولا متقیان کے حوالے سے ہے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر کہاں موجود ہے، اور اہل سنت منابع کے اندر کہاں کہاں یہ بات ذکر ہے کہ فلاں فلاں آیت مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک آیت اس میں سے ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، قیامت کے میدان میں بعض لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور روکا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اہل سنت کتاب شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی نے، اسی طریقے سے سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، اور زرندی نے معارج الوصول کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو سوال کیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ مولا متقیان کی ولایت اور امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو قیامت کے میدان میں جو جواب دے گا وہی جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ دوسری آیت جو ذکر کی ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان قریب پروردگار ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ تو کس کی محبت یہاں پر مراد ہے؟ برادران اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے، بطور خاص زرندی نے معارج الوصول کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد مولا متقیان کی محبت ہے جو مومنین کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ پھر بہت ساری اور آیات بھی ہیں جس میں سے ایک آیت بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ آیت نجوہ ہے، اور عام طور پر ہمارے ناظرین اس کا ذکر سنتے رہتے ہیں، لیکن اہل سنت منابع کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ مولا متقیان نے یہ اعلان فرمایا کہ اس آیت پر صرف اور صرف میں نے عمل کیا ہے، اور کسی کو یہ عمل نصیب نہیں ہوا، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی اور چونکہ عمل نہیں کیا گیا، تاخیر کی گئی، اور کسی نے آ کر پیغمبر سے سرگوشی نہیں کی، ملاقات نہیں کی، یہاں تک کہ پروردگار نے دوبارہ سے آیت نازل کی کہ تمہارے لیے یہ حکم مشکل ہے، اس لیے حکم اٹھا لیا گیا۔ تو حکم کے نازل ہونے اور حکم کے اٹھانے کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں صرف مولا متقیان تھے کہ جنہوں نے صدقہ دے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں شرف حاضری حاصل کیا، اور یہ روایت بھی معارج الوصول علامہ زرندی کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر بہت سی احادیث ہیں کہ جو مولا متقیان کی شان میں ہے، جس میں سے ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے۔ جب پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، امانتوں کو مولا متقیان کے سپرد کیا۔ کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، انساب الاشراف بلازوری کے اندر یہ بات ہے کہ مولا متقیان نے 3 دن کے اندر وہ ساری امانتیں واپس لوٹائیں اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضور اکرم ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، اور ظاہراً مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا، البتہ یہ کہ بعض انصار ہی کو انصار کا بھائی بنایا گیا، بعض مہاجرین کو مہاجرین کا بھائی بنایا گیا۔ اس موقع پر جب سب کو ہر ایک کا بھائی بنا دیا گیا تو مولا متقیان نے دیکھا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں اور انہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ تو حضور کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ نے کسی کا بھائی قرار نہیں دیا۔ تو اس موقع پر پیغمبر نے شاہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو باقی جتنے بھی
اخوت کی نسبت رکھنے والے تھے وہ صرف دنیا کی حد تک تھے، لیکن علی بن ابی طالب کی جو نبی اکرم سے نسبت ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ پھر بہت سی روایات اور بہت سے واقعات کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ناظرین مولا متقیان کے فضائل سے واقف ہیں، اور ایک طویل فصل ہے جو مولا متقیان کے بارے میں لکھی گئی ہے، تقریباً سب سے طولانی فصل اس کتاب کے اندر مولا متقیان کے بارے میں لکھی گئی۔ 228 صفحوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں سے 70 صفحے صرف مولا متقیان کے بارے میں ہیں، اور باقی ائمہ کے بارے میں کہیں 15 صفحے، کہیں 10 صفحے، اور حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر صرف 5 صفحے لکھے گئے ہیں۔ تو مولا متقیان کے بارے میں بہت زیادہ مطالب ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو مولا متقیان کی ظاہری خلافت کے زمانے میں پیش آیا کہ مولا متقیان ایک مرتبہ لباس خریدنے کے لیے بازار کوفہ تشریف لے گئے، اور 3 درہم نکال کر ایک بوڑھے شخص کو دیے اور کہا کہ میرے لیے ایک لباس دے دو۔ بوڑھے شخص نے پہچان لیا مولا متقیان کو، کہا کہ علی یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمارے در پر تشریف لائے، اور جیسے ہی یہ کہا مولا متقیان نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، چونکہ آپ پہچان چکے ہیں اس لیے میں کسی اور کی دکان سے وہ چیز لے لوں گا۔ اور ظاہر مولا متقیان کا مقصد یہی ہوگا کہ شاید یہ شرما شرمی میں مجھ سے اپنا حق نہ لے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کروں۔ دوسرے کی دکان پر گئے، وہاں پر ایک نوجوان موجود تھا، اس سے کہا کہ 3 درہم کا مجھے کوئی لباس دے دیں، اور نوجوان نے فوراً سے نکال کے لباس دے دیا۔ مولا نے 3 درہم دیے اور بیت الشرف تشریف لائے۔ کچھ دیر کے بعد اس نوجوان کا باپ جب دکان پر آیا اور سوال کیا کہ کیا ہوا، کوئی چیز فروش کی اور بکی؟ کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس طرح کے شمائل اور شکل و صورت کا مالک تھا۔ تو وہ باپ سمجھ گیا کہ کون آیا تھا، فوراً سے مولا متقیان کے دروازے پر گیا اور 1 درہم لے کر مولا کے دروازے پر پہنچا کہ میرے بیٹے نے یہ 1 درہم آپ سے اپنا منافع لے لیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے منافع لیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، لہٰذا میں 1 درہم واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے اس موقع پر اتنا خوبصورت جواب دیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کتنے سخت عدالت کے معاملے میں اور انصاف کے معاملے میں، نہ صرف یہ کہ اپنے جو رشتہ دار اور خاندان والوں کے اوپر یہ عدالت اپلائی کیا کرتے تھے، بلکہ خود اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے اپلائی کیا کرتے تھے۔ امام نے شاہ فرمایا جب میں نے یہ معاملہ کیا تھا اس وقت بیچنے والا بھی راضی تھا اور خریدار بھی راضی تھا، اس لیے اس معاملے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے تم سے 1 درہم واپس لوں۔ یہ پورا واقعہ تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی نے ذکر کیا ہے۔ پھر مولا متقیان کی جو خیبر کا واقعہ ہے، جو عام طور پر ذاکرین اور علماء سے ہمارے ناظرین سنتے رہتے ہیں، اور شاید ذہن میں خیال ہو کہ شاید شیعہ کتابوں کے اندر اس طرح کی روایت موجود ہوگی، لیکن اس روایت کو 2 بڑی کتابیں اہل سنت کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ الاسلام ذہبی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب مولا متقیان کی خیبر کے میدان میں زرہ ٹوٹ گئی تھی تو مولا نے در خیبر کو اکھاڑ کر زرہ بنا لیا تھا، اور اسی در خیبر کے ساتھ ہی جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب کامیابی نصیب ہوئی تو اس دروازے کو زمین پر رکھا، پھر بعض مسلمان آئے، اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو ان سے اٹھا نہ گیا۔ اس پورے واقعے کو ان دونوں بزرگان نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر مولا متقیان کے کچھ ایسے کرامات اور ایسے معجزات بیان کیے گئے ہیں کہ جو کم ناظرین تک عام طور پر پہنچائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ یہ ہے جو ابن مغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں لکھا ہے، اور گنج شافعی نے کفایت الطالب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولا متقیان کسی سفر پر تھے اور راستے میں پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو مولا متقیان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اپنے مقام کو بیان کرنے کے لیے مولا متقیان نے جنت سے آب کوثر منگوایا، اور آب کوثر سے آپ نے وضو فرمایا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ آب کوثر سے مولا نے وضو کیا یا خود کوثر نے مولا کے بدن مبارک سے وضو فرمایا۔ تو یہ واقعہ بھی ان 2 بزرگان کی کتاب میں موجود ہے۔ اور معراج میں جو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے اور جناب جبریل کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری تھا، تو اس سفر کے اندر دیکھا کہ
بہت سے ملائکہ ہیں، بہت سے فرشتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو جانا پہچانا لگتا ہے، اور اس کو جب قریب جا کر دیکھا تو وہ بعین ہی علی ابن ابی طالب کی صورت میں موجود تھا۔ سوال کیا جبرائیل یہ کون سا فرشتہ ہے جو علی ابن ابی طالب کی شکل و صورت کے اندر ہے؟ تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ملائکہ بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ علی کے چہرے انور کی زیارت کریں، اس لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے کہ جو بعین ہی علی کی شکل و صورت کا ہے۔ اور یہ روایت گنجی شافعی نے کفایت الطالب میں، اور اسی طریقے سے محب الدین طبری نے ذخائر العقبہ میں لکھی ہے۔ پھر جناب احمد ابن حنبل کا جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جب یہ بحث ہوئی کہ پہلے کو خلافت ملی، دوسرے کو خلافت ملی، تیسرے کو خلافت ملی، چوتھے کو خلافت ملی، کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، پہلا پہلے نمبر پر، دوسرا دوسرے نمبر پر، تیسرا تیسرے نمبر پر، چوتھا چوتھے نمبر پر، تو جناب احمد ابن حنبل نے اس وقت یہ کہا کہ فرق ہے علی کی خلافت میں اور باقیوں کی خلافت میں۔ باقی وہ ہیں کہ جن کو جب خلافت ملی تو ان کے مقام میں اضافہ ہوا، اور علی وہ ہیں کہ جن کو خلافت ملی تو خلافت کے مقام میں اضافہ ہوا۔ علی کے مقام میں خلافت ملنے سے علی کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ایک بہت حیرت انگیز روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائع فرمائی، اور یہ کتاب الاصابہ عسقلانی کے اندر موجود ہے، کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، تو پیغمبر نے شائع فرمایا کہ اگر علی کا انتخاب ہو جائے، جو کہ انتخاب نہیں ہوگا، تو اگر علی کا انتخاب ہو جائے تو وہ ہدایت کرنے والے ہوں گے اور تمہیں ہدایت کے راستے پر رکھیں گے، اور تم سب ہدایت کے راستے سے ہوتے ہوئے قیامت کے میدان میں پہنچو گے۔ لیکن پہلے ہی مولا متقیان کی خلافت کے بارے میں نبی نے فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو تو علی تمہیں ہدایت کے راستے پر رکھیں گے۔ گویا اشارہ موجود تھا کہ ظاہر یہ کام وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ پھر روایات بہت ساری ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم جب اپنا وقت آخر گزار رہے تھے تو اس وقت فرماتے تھے کہ مجھے میرے محبوب سے ملاقات کروا دو، میرا جو ساتھی ہے اور رفیق ہے میری اس سے ملاقات کروا دو۔ بہت سے لوگ آنے کی کوشش کرتے رہے اور اپنا نام محبوب مصطفیٰ کے طور پر ثبت کروانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی کے آنے پر رسول خوش نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب علی ابن ابی طالب تشریف لائے تو اس وقت حضور نے فرمایا یہ ہے میرا محبوب، اور یہ ہے میرا نور نظر، اور یہ ہے میرا راحت قلب کہ جو ابھی تشریف لائے ہیں۔ پھر ایک موقع پر حضور اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، یقیناً تم اصحاب میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس طرح سے میں نے قرآن کے نزول کے بارے میں جنگ کی تھی اور قتال کیا تھا، وہ قرآن کی تعویل کے بارے میں جنگ اور جہاد کرے گا۔ تو اسی مجمع کے اندر خلیفہ اول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ خلیفہ ثانی نے کہا کہ کیا میں ہوں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اور باقیوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن حضور کی نظر مبارک علی مرتضیٰ کی چہرے انور پر پڑی، اور اس وقت میرے مولا جوتیوں کو ٹانکا لگا رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ جو جوتیوں کو ٹانکا لگانے والا ہے وہ یہ کام کرے گا کہ قرآن کی تعویل کے حوالے سے جنگ لڑے گا۔ پھر جناب عمر کی ایک عجیب خواہش اور ایک عجیب تمنا ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ کسی معمولی کتاب میں نہیں۔ استاد صحیح بخاری ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ خلیفہ ثانی یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ 3 فضیلتیں جو علی کو حاصل ہوئی وہ مجھے مل جاتی، تو میرے لیے سرخ بالوں والے اونٹ سے بھی افضل ہوتا، جو زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو ہوتی تھی، اس سے بھی میرے لیے بہتر ہوتا کہ یہ 3 فضیلتیں مجھے حاصل ہو جاتی۔ اس میں سے پہلی فضیلت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سے صرف علی مرتضیٰ کی شادی ہوئی، اور علی مرتضیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔
پھر کہتے ہیں کہ مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، اگر دروازہ کھلا رکھا گیا تو یا نبی کا تھا یا علی کا تھا، اور یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں علم تو بہت سو نے لے کر وہ سفر کیا اور میدان میں گئے ہیں، لیکن جن کے بارے میں کہا تھا کہ اب میں علم کل اس کو دوں گا کہ جو کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے گا، وہ علم کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں، علی حیدر کرار کے ہاتھ میں رکھا۔ تو کاش ان تین فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے حاصل ہو جاتی تو سرخ اونٹوں سے افضل ہوتا۔ یہ خلیفہ ثانی کا فرمان ہے۔ پھر مولانا متقیان کے چیپٹر کے بعد حضرت سیدہ کائنات کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے فضائل ہیں جو کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں، اور بطور خاص اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ خلیفہ اول آئے خاصگاری کے لیے، حضور نے منع فرمایا، خلیفہ ثانی آئے خاصگاری کے لیے، منع فرمایا، اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ شہزادی کونین سے ان کا نکاح ہو جائے، لیکن لیکن رسول اکرم منع فرماتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ خدا کی مرضی کے اوپر ہے، خدا جس کے بارے میں چاہے گا اس سے عقد ہوگا۔ تو اس روایت کو جہاں بہت ساری کتابوں نے ذکر کیا ہے، اس میں سے یہ کتاب سنن نسائی میں علامہ نسائی نے صفحہ نمبر 126 پر مناقب ابن مغازلی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جواہر المطالب میں باعونی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ان سب نے آ کر بہرحال کوشش کی، لیکن حضور نے منع فرمایا، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کا عقد مولا کائنات سے طے پایا۔ اور جب یہ عقد ہو گیا تو اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا، جو کتاب اسد الغابہ کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ اسلام ذہبی کے اندر بھی موجود ہے، اور انصاب الاشراف کے اندر بھی موجود ہے، کہ پیغمبر نے فرمایا انکحتکی اکثرہم علما وافضلہم حلما واولہم سلما۔ اے بیٹی، میں نے تیرا نکاح اس مرد سے کیا ہے کہ جس کا علم بھی سب سے زیادہ ہے، جس کا حلم بھی سب سے زیادہ ہے، اور جو اسلام میں بھی سب سے اول ہے۔ پھر سیدہ کائنات کے حوالے سے بہت سارے فضائل کے ابواب موجود ہیں، لیکن ہم جو اس میں اہم ترین بات ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جو شہزادی کونین کی شہادت کے وقت مولا کائنات کا مرثیہ ہے، اور واقعاً وہ دل ہلا دینے والا جملہ ہے جو مولا کائنات نے شہزادی کونین کو دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ الا یا ایھا الموت الذی لیس تارکی ارحنی فقد افنیت کل خلیل، کہ اے موت جو مجھے ایک دن ضرور یہاں سے منتقل کرے گی اور میرا بھی انتقال ہوگا، اے موت مجھے ابھی راحت دے دے اور میرے اوپر ابھی آ جا، کیونکہ جو میرا سب سے بڑا رفیق اور میرا سب سے بڑا ساتھی تھا وہ اس دنیا سے چل بسا ہے۔ یہ جملہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو پنجتن پاک کے بارے میں ہیں، لہٰذا وہ باتیں مولا کائنات کے چیپٹر میں موجود ہے، شہزادی کونین کے چیپٹر میں موجود ہے، امام حسن اور امام حسین کے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عمیر ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عیادت کے لیے پہنچے اور آپ سخت بیمار تھے، تو آپ نے اس بیماری کے عالم میں ارشاد فرمایا سلونی سلونی، وہی جملہ کہ جو ان کے بابا حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے، امام حسن نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو جو اصحاب تھے وہ عرض کرنے لگے کہ اے فرزند رسول، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور بحال ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ سے سوالات کریں گے، کیونکہ آپ ابھی اس کیفیت میں نہیں کہ ہمیں تفصیلی جوابات دے سکیں۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے ایک درد آمیز جملہ ارشاد فرمایا کہ اب اس بیماری سے اور اب اس زہر کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس کے بعد میں دوبارہ سے صحت یاب نہیں ہو سکوں گا، اور میرا اسی زہر سے ہی یہاں سے انتقال ہوگا اور شہادت نصیب ہوگی۔ اور راوی کہتا ہے کہ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ پھر سرکار کی شہادت کے بعد یہ روایت قابل غور ہے کہ جو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھی ہے، اور کئی اور بزرگان نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے
کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے 7 دن کے بعد تک مرد و عورت گریا کرتے تھے، مدینے والے رویا کرتے تھے۔ یہ 7 دن کا عدد ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اور وہ اکثر عزاداری پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گریہ کس بات کا ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا حضور نے جس بات کو منع کیا تھا وہ بات اہل مدینہ نہیں جانتے تھے، اہل بیت رسول نہیں جانتے تھے؟ بلکہ اہل بیت رسول کے بارے میں آگے روایت یہ کہتی ہے کہ جو خاندان بنی ہاشم کی خواتین تھیں انہوں نے 1 مہینے تک عزاداری کی، اور یہ بات صفدی نے الوافی بالوفیات میں اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھی ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر لکھا ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی ایک زوجہ تھیں، ظاہراً محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید شہزادی ام فروہ ہوں گی، کہ جنہوں نے 1 سال تک عزاداری کی، اور نہ صرف عزاداری کی بلکہ امام کے مزار پر چادر چڑھایا کرتی تھی اور عزاداری وہاں پر کیا کرتی تھیں۔ اور یہ بات عقد الفرید میں ابن عبد ربہ نے ذکر کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کا وہ مطلب نہیں ہے کہ عزاداری نہ کی جائے اور اہل بیت کے غم کو نہ منایا جائے۔ یہ روایات خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں۔ پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کا، اور امام حسین کے بارے میں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو منابع اہل سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ بات کہ جو ہمارے یہاں کم بیان کی جاتی ہے وہ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ ابن طلحہ شافعی مطالب السؤول کے اندر ایک عجیب جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں لوگ آئے تھے وہ واقعاً ایسے تھے کہ جو انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی تعلق ایمان سے اور اسلام سے نہیں ہوتا تھا بلکہ انسانیت سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر دور جاہلیت کے کافر بھی ہوتے اس موقع پر تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ جو ان نام نہاد مسلمانوں نے کیا تھا۔ یہ بالکل وہی انداز اور وہی کیفیت ہے کہ جو ہر عاشق رسول کی اور عاشق حسین کی ہوتی ہے، کہ کربلا میں جیسا ظلم ڈھایا گیا ہے ویسے تاریخ انسانیت میں نہیں ڈھایا گیا۔ پھر ایک بات بدخشانی نزل الارباب ابرار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے سارے فرزندوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور بھی دیگر جو آپ کے بیٹے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، صرف مولا سید سجاد باقی رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں ہر جگہ پر حسینی نظر آتے ہیں، سادات حسینی نظر آتے ہیں، اولاد امام حسین سے نظر آتے ہیں، جبکہ صرف مولا سید سجاد باقی تھے۔ اور دوسری طرف سے وہ لکھتے ہیں کہ یزید ملعون اس کے 15 بیٹے تھے، لیکن آج کہیں پر بھی کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں اولاد یزید سے ہوں، اور نسل یزید ختم ہو گئی، نسل یزید آگے نہیں بڑھی۔ اور کہا یہ خود مصداق ہے سورہ کوثر کے ہیں، کہ خدا نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم آپ کو نسل کثیر عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ نسل کثیر اس طرح سے بھی جاری رہی، اور آپ کا دشمن ہے جو ابتر رہے گا، تو سب سے بڑا جو ابتر کا نمونہ ہے وہ خود یزید ملعون ہے۔ پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو مولا امام حسین کی شہادت کے بعد پیش آیا، اور ایک طرف سے یہ ظلم بھی ظاہر کر رہا ہے اور دوسری طرف سے مولا کی کرامت کو بھی ظاہر کر رہا ہے، کہ جب امام مظلوم کی شہادت ہو گئی تو بہت سارے ظالم حکمران آئے جنہوں نے نشان قبر کو مٹانے کی کوشش کی۔ وہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے خود بدن مبارک پر اور ان کے جسم مبارک پر حملہ کیا تھا، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے قبر امام حسین پر حملہ کیا، اور قبر کے جب نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی تو اس کے اندر بہت سارے طریقے اختیار کیے، جس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ پانی بہایا، اور پانی قبر امام حسین پر باقی رہا۔ تو اس روایت کے مطابق 40 دنوں تک قبر امام علی مقام پر پانی چاروں طرف باقی رہا، اور پانی کے ذریعے قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن 40 دن کے بعد جب یہ پانی خشک ہو گیا تو کچھ زائرین تھے جو آئے قبر امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، اس میں سے ایک شخص بنی اسد سے اس کا تعلق تھا۔ وہ جب کربلا پہنچا تو امام حسین کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے خاک کربلا کو اٹھا اٹھا کر سونگنا شروع کیا، اور اس طرح سے خاک کربلا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اور سونگتا سونگتا آگے بڑھا۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں سے جب خاک اٹھائی تو خوشبو محسوس کی، اور اندازہ ہو گیا کہ جہاں سے خوشبو آ رہی ہے وہاں پر ہی نواز رسول مدفون ہے،
اور پھر بے ساختہ اس کی زبان سے ایک شعر نکلا، کہتا ہے ارادوا لیخفوا قبرہ عن عدوہ فطیب تراب القبر دل علی القبر، کہا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفوں سے اس قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن قبر کی خوشبو خود بتا رہی ہے کہ قبر مبارک کہاں پر موجود ہے۔ امام حسین کے چیپٹر کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور آپ کی عبادت مشہور ہے۔ عبادت کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ واقعہ کہ شیطان آیا تاکہ آپ کی نماز میں رکاوٹ پیدا کرے، لیکن آپ اپنے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ شیطان بھی مجبور ہوا اور یہ اعلان کرتا ہوا وہاں سے نکلا کہ انت زین العابدین، تو حقیقت میں عابدوں کی زینت ہے۔ یہ روایت مطالب السؤول میں ابن طلحہ شافعی نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ امام کے بیت الشرف میں جب حملہ ہوا اور آگ لگ گئی تو امام نماز کے اندر مشغول تھے، اور جیسا سجدہ آپ فرما رہے تھے ویسا ہی سجدہ جاری رکھے رہے، اور یہ ہمیں پھر عکس نظر آتا ہے مولا متقیان کی عبادت کا، کہ مولا متقیان کی عبادت کے وقت ان کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا تھا تو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سے سید الساجدین عبادت میں مصروف ہیں، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن اندازہ نہیں ہو رہا کہ کچھ باہر بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور کسی نے کہا کہ فرزند رسول گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، تو اس وقت میرے مولا نے شاہ فرمایا مجھے اس آگ نے اس آگ سے غافل بنا دیا۔ یہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک واقعہ ہے جو کتاب تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، المنتظم میں ابن جوزی نے لکھا ہے، اور فصول المہمہ میں ابن صباغ مالکی نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ طاؤس یمانی جب خانہ خدا کے قریب تشریف لے گئے، اور وہ خود بھی بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے صوفی تھے، دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک شخص ہے کہ جو حجر اسماعیل کے اندر آ کر عبادت کر رہا ہے، اور اس کی عبادت ایسی ہے کہ صرف دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ عبادت کر کیسے رہا ہے، اور وہ دیر تک عبادت کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب امام سجاد نے سجدہ انجام دیا تو سجدے میں ایک ذکر تھا جو پڑھا کرتے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ وہ ذکر یہ پڑھ رہے تھے کہ عبیدک بفنائک مسکینک بفنائک فقیر یا رب سائلک بفنائک، اے میرے معبود تیری بارگاہ میں ایک تیرا بہت چھوٹا بندہ حاضر ہوا ہے، تیری بارگاہ میں ایک مسکین اور ایک فقیر حاضر ہوا ہے، تیری بارگاہ میں ایک مانگنے والا سائل حاضر ہوا ہے۔ یہ جملہ تکرار کرتے رہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں میں نے جملہ یاد کر لیا، اور جب پھر مجھے کبھی مصیبت آتی اور کبھی میں مشکل کے اندر گرفتار ہوتا تو وہی دعا میں تکرار کرتا کہ جو امام سجاد کی دعا تھی، اور وہ جو دعا کے جملے تکرار نہیں ہوتے تھے کہ میری مشکل ہمیشہ آسان ہو جایا کرتی تھی۔ پھر جہاں مولا امام زین العابدین کی عبادتیں معروف ہیں، وہیں پر ان کی سخاوت بھی بہت معروف تھی، اور بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے۔ حتیٰ یہ روایت بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پشت مبارک پر وہ ان آثار کو دیکھا کہ جو بوریاں اٹھانے کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک پر ظاہر ہو چکی تھی، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو 100 خاندان ایسے تھے کہ جن کو پتہ چلا اس وقت کہ ہمیں جو روزانہ کھانا دیا کرتا تھا اور ہماری کفالت کیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ تو 100 خانوادوں کو امام سجاد علیہ السلام کھانا پہنچایا کرتے تھے اور کفالت کیا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب جملہ ہے جو مولا سید سجاد فرمایا کرتے تھے، جب کسی سائل کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے خوش آمدید، رائے فرار اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ خوش آمدید، مرحبا، کہ تو میرا وزن خود اپنے دوش پر اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر اسے صدقہ دیا کرتے تھے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور امام باقر کے
بھی بہت سے واقعات ہیں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن جو واقعہ ذرا کم معروف ہے ہمارے ہاں وہ ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ جناب ابو بصیر ایک دن مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں؟ امام باقر نے فرمایا جی. تو کہا کہ کیا آپ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، برص کے مریضوں کو بھی شفا دے سکتے ہیں، نابیناؤں کو بینا کر سکتے ہیں؟ تو امام باقر نے فرمایا جی. تو ابو بصیر کہنے لگے کہ پھر میں نابینا ہوں، آپ مجھے بینا کر دیجئے. تو امام باقر نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، اور آنکھوں پر پھیرنا نہیں تھا کہ ان کی آنکھیں لوٹ آئیں اور وہ زمین و آسمان کو دیکھنے لگے، دنیا کی رنگینوں کو دیکھنے لگے اور بڑے خوش ہوئے. امام نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو اسی کیفیت کے ساتھ تو باقی رہے گا اور جتنے دن تیرے دنیا کے لکھے گئے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے زندگی گزارے گا. لیکن یاد رکھ کہ چونکہ تجھے اب یہ نعمت مل گئی ہے لہٰذا اس نعمت کا حساب و کتاب بھی ہوگا. کیا تو چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا حساب و کتاب دے، یا یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے تجھے تو تیری پہلی حالت کی طرف لوٹاؤں تاکہ تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جائے؟ اور یہ عجیب صحابی امام تھے، کیا معرفت تھی، بغیر لمحے فکر کیے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جاؤں. تو امام نے دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ پھر سے اپنی پرانی حالت کی طرف واپس لوٹ آئے. یہ پورا واقعہ ابن صباغ مالکی نے الفصول المہمہ میں ذکر کیا ہے. پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور ان کے زمانے میں منصور دوانقی ظالم بادشاہ تھا. کئی مرتبہ اس نے امام صادق کو اپنے دربار میں بلایا اور ہر مرتبہ اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ امام کو مار ڈالے، امام کو شہید کر دے. ایک مرتبہ جب بلایا گیا تو دھمکی آمیز انداز میں کہتا ہے کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ ہم نے محمد بن عبداللہ یعنی محمد نفس زکیہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور اگر تجھ سے بھی تھوڑی سی بھی خطا اور لغزش سرزد ہوئی تو میں نہ تیرے بچوں پر رحم کروں گا نہ تیرے بڑوں پر رحم کروں گا. یہ جب دھمکی دی تو امام صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی میں نے ایک حدیث سنی ہے جس میں رسول نے شاہ فرمایا تھا جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے سال اگر زندگی کے 3 باقی ہوں تو پروردگار اس صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے اور 30 سال کی عمر اسے نصیب کرتا ہے. اور جو شخص قطع رحمی کا سلوک کرتا ہے تو 30 سال کی زندگی 3 سال میں تبدیل کر دیتا ہے. منصور یہ جملے سن کر سمجھ گیا کیونکہ اس کا تعلق بھی بہرحال قریش سے ہوتا ہے اور خاندان بنی ہاشم سے اس کا بھی تعلق ہے. عباسی ہیں، یہ امام علوی ہیں، امام ابو طالبی ہیں اور یہ جناب عباس کی نسل سے. تو سمجھ گیا اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں اور میں آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا. لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات آگے ملتے ہیں کہ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کی حکومت کمزور ہو رہی ہے، امام صادق کی بہرحال مقبولیت بہت زیادہ ہے، چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. پھر امام صادق کو بلایا گیا اور پورا اس کا ارادہ تھا کہ امام کو پھر شہید کرے اور یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ اے دشمن خدا، نعوذ باللہ، اے دشمن خدا، عراق والے تجھے امام مانتے ہیں اور تجھے زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں اور تیرے پاس اموال جمع ہو گیا ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے. منصور اس کیفیت کے اندر تھا. اس موقع پر بھی امام صادق نے اسے ٹھنڈا کیا کچھ مثالوں کے ذریعے. کہا کہ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی اور نعمت دی تھی، تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد سلیمان نے شکر ادا کیا. خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر اختیار کیا. خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوتاہی کی اور ترک اولا ان سے سرزد ہو گیا تو خدا سے معافی طلب کی. یہ سب خدا سے متصل رہے اور خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہے، چاہے انہیں کوئی خوشحالی نصیب ہوئی تب بھی ان کا رابطہ خدا سے نہیں منقطع ہوا، اور کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوئے تب بھی ان کا رابطہ خدا سے منقطع نہیں ہوا. اور اے منصور، تو انہی کی نسل سے ہے، تو انبیاء کی نسل سے ہے، کیونکہ خانوادہ
قریش کے اندر، بنی ہاشم کے اندر ہی نبوت آخر تک پہنچی تھی۔ تو حضرت ابراہیم کے سلسلے سے لے کر جو اب تک کے انبیاء آئے ہیں وہ سب تیرے آبا و اجداد ہوتے ہیں، ان کی تو یہ سیرت رہی ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی سیرت سے پھر جائے؟ تو پھر منصور کو یہ جملہ اتنا دل پہ لگا کہ کہتا ہے کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اب پانی سر سے گزر چکا تھا، اور پھر امام صادق کو بلایا گیا، اور سب جانتے بھی ہیں کہ منصور نے امام صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ تو ایک موقع پر جب امام کو بلایا ہوا تھا، مکھی رینگ اڑتے اڑتے منصور کے ناک پر آ کر بیٹھ گئی، اور جتنا بھی اس نے ہٹانے کی کوشش کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد مکھی آ کر بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹانے کی کوشش کی، پھر آگے بیٹھ جاتی تھی۔ تو منصور جلا کر کہتا ہے کہ یہ مخلوق خدا نے کیوں بنائی ہے؟ اس موقع پر امام صادق نے پھر کلیئر ہو کر یہ جواب دیا، فرمایا کہ ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ تو جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر امام صادق نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ بتایا کہ اب دیکھ لے، خدا تجھے سکھانا چاہ رہا ہے کہ تو بہرحال خدا کی مخلوق ہے، خدا کا بندہ ہے، اور خدا کا بندہ بننے کی کوشش کر، لیکن اگر ظلم کرے گا لوگوں کے اوپر تو خدا تیری اوقات تجھے اس طریقے سے یاد دلائے گا۔ اور اس واقعے کو ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں، صفت الصفا میں ابن جوزی نے، اور معارج الوصول میں زرندی نے ذکر کیا ہے۔ پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ آپ کے حوالے سے بھی باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ایک بات جو ذکر کی گئی ہے کہ آپ کی جو انگشتر مبارک تھی اس میں عبارت لکھی تھی، وہ عبارت بھی ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ یہ کندہ کروایا گیا تھا آپ کی انگشتر مبارک پر کہ من کثر سلامتہ دامت غفلتہ، جس کی صحت طولانی ہو جاتی ہے اور جس کو سلامتی زیادہ نصیب ہوتی ہے، پھر اس کی غفلت بھی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ پھر امام کاظم کا شقیق بلخی کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ بھی اس کتاب میں ذکر ہے، علی ابن یقطین کے ساتھ جو واقعات ہیں اور کس طریقے سے علی ابن یقطین کو ظالم حکمران کے شر سے بچایا ہے امام نے، وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور تقریباً ائمہ کے پھر اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان کے فرامین ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک فرمان بڑا خوبصورت ہے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ نظر الولد الی والدیہ حبا لہما عبادہ، بچوں کا اپنے والدین کے اوپر محبت سے نظر کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا، اور مولا رضا کو ولی عہدی دی گئی اور کس طرح سے مولا نے قبول کیا، یہ تمام باتیں اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پھر یہ واقعہ کہ امام کو کہا گیا تھا کہ آپ نماز عید فطر پڑھانے کے لیے تشریف لے جائیں، اور مامون کا خیال یہ تھا کہ جس طرح سے ہمیشہ بہت کم تعداد آتی ہے، اسی طریقے سے امام بھی نماز پڑھائیں گے، مختصر سی تعداد ہوگی، ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ ہم نے بھی کوئی کام کروایا ہے امام سے۔ لیکن روایتی کہتی ہے کہ ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ لوگ جوک در جوک امام کے بیت الشرف میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور امام کا وہیں سے استقبال کرنا شروع کیا۔ چونکہ نماز عید جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس وقت ادا کی جاتی ہے، تو فجر کے وقت سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، اور امام جب نماز فجر پڑھنے کے بعد جب اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے تو لوگ آپ کے ساتھ مشی میں شریک ہو گئے اور چلتے چلتے میدان کی طرف گئے، کیونکہ یہ بھی مستحب ہے کہ جب نماز عید پڑھی جائے تو کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے۔ اس لیے جب آپ کھلے آسمان کے نیچے پہنچے ہیں تو جوک در جوک لوگ جمع ہو چکے تھے اور بہت بڑی تعداد نماز عید پڑھنے کے لیے آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ اطلاع مامون رشید تک پہنچائی گئی اور کہا گیا کہ بھائی یہیں پر ہی انقلاب آ جائے گا، یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت میں حاکم کون ہے۔ تو مامون رشید تک جب اس کے جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی تو مامون نے پھر جا کر یہ اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور امام رضا تک یہ بات پہنچائی کہ آپ کو ہم نے بہت زحمت دے دی، آپ کو ہم نے تکلیف دے دی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ اتنی زحمت میں مبتلا ہو، لہٰذا آپ اپنے بیت الشرف میں واپس تشریف لے جائیں۔ اور اس طرح سے امام کو مجبور کیا گیا کہ آپ بغیر نماز پڑھائے دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں، اور پھر مامون اس مجمع کے اندر جاتا ہے اور مامون وہاں جا کر نماز پڑھاتا ہے۔ یہ واقعہ ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
1018 اور 1019 پر۔ پھر امام رضا کو جب مامون دربار میں بلایا کرتا تھا تو مامون کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ امام رضا کے درجے کو کسی طریقے سے گرانے کی کوشش کی جائے، آپ کے مقام منزلت کو گرانے کی کوشش کی جائے۔ مامون نے محسوس کیا کہ جب جب امام رضا کو بلایا جاتا ہے تو جو پردہ ہٹانے والے آپ کے اس کے غلام ہیں وہ امام کا بڑا احترام کرتے ہیں اور پردہ ہٹاتے ہیں، اور امام بہت عزت و احترام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو حکم دیا گیا کہ اب جب امام آئے تو پردہ نہ ہٹانا۔ لیکن جب امام تشریف لائے تو ان کی ہیبت ایسی تھی اور امام کا جلوہ ایسا تھا کہ جو غلام تھے وہ برداشت نہ کر سکے اور خود ان کے ہاتھ آگے بڑھے اور آپ کے لیے پردہ دوبارہ سے ہٹایا گیا۔ پھر تاکید کی گئی کہ خبردار یہ کام نہ کرنا، اور پھر ظاہر دھمکی بھی دی گئی ہوگی کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو پھر جب امام آئے تو غلام سب کے سب دور ہو چکے تھے اور کوئی ہٹانے والا نہیں تھا پردہ۔ جیسے ایک عام انسان داخل ہوتا ہے دربار کے اندر، ویسے امام مجبور ہونے والے تھے کہ داخل ہوں، لیکن خدا کی قدرت ایسے ہوئی کہ اپنے ولی خدا کو اس طرح سے بچایا اور ان کے مقام کو اس طرح سے روشن کیا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کے جھونکے نے خود پردے کو اٹھایا اور پردے نے خود اٹھ کر گویا امام کو سلام کیا، اور پھر اس شان و شوکت کے ساتھ امام دربار میں تشریف لائے۔ شاید یہ کام اگر وہ نہ کرتے تو امام کی اتنی عظمت واضح نہ ہوتی، لیکن اب امام کا مقام مرتبہ اور زیادہ روشن ہوا کہ یہ ہستی تو وہ ہے کہ جن کے ساتھ کائنات بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اس واقعے کو ابن طلحہ شافعی نے مطالب السؤول صفحہ نمبر 297 پر ذکر کیا ہے۔ پھر جو دیبل خزائی کا واقعہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ بہت زیادہ اشعار پڑھا کرتے تھے، مرثیہ پڑھا کرتے تھے، امام کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور امام بہت زیادہ ان کو عطا کیا کرتے تھے۔ تو دیبل خزائی کو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے 600 دینار یعنی سونے کے سکے اور اپنا لباس اور اپنا جبہ یا اپنا دشداشہ بھی ہدیہ کیا۔ دیبل خزائی خراسان سے نکل کر وہ اپنے شہر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، راستے میں شہر قم آیا، اور اس زمانے میں بھی شہر قم محبان اہل بیت کا شہر تھا۔ تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں بھی اتنی افراطی محبت کرنے والے لوگ ظاہر موجود ہوتے ہوں گے، اور امام سے بہرحال والہانہ عشق کرنے والے کچھ ایسے بھی تھے۔ انہوں نے دیبل خزائی سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم امام رضا کی شان میں جب اشعار پڑھتے ہو تو امام تمہیں تحفہ دیتے ہیں، تو اس میں سے کوئی ہمیں بھی عطا کرو۔ دیبل خزائی نے کہا کہ نہیں، یہ لباس مجھے امام رضا نے دیا ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو جو قم والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے عوض ہمیں یہ لباس دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ لباس پھر بھی نہیں دوں گا۔ یہ دیبل خزائی کی عشق تھی۔ اور پھر وہ یہ کہنے کے بعد جب نکل گئے شہر قم سے تو ظاہراً قم کے کچھ جوانوں نے ان کا پیچھا کیا اور آگے جا کر وہ لباس بہرحال ان سے چھین کر لے کر آئے۔ دیبل خزائی پریشان ہوئے اور دوبارہ سے قوم کی طرف لوٹے اور کہا کہ میرا راستے میں اس طرح سے لباس چوری ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں پر موجود ہے۔ جو بزرگان قوم تھے انہوں نے کہا کہ معلوم کیا جائے، اور بہرحال معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے یہ لباس چرا لیا ہے۔ دیبل نے کہا کہ مجھے لباس واپس کر دیا جائے۔ تو وہ محبت میں کچھ اتنے افراطی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب لباس آپ کو واپس نہیں ملے گا، آپ وہ 1000 دینار ہی لے لیں۔ اور 1000 دینار دے کر دیبل خزائی کو راضی کیا گیا، اور پھر اس لباس کا چونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی ایک ٹکڑا دیا جائے، لہٰذا جو امام رضا نے لباس دیا تھا اس کا بھی ٹکڑا دیا گیا، اور 1000 دینار دے کر بھی دیبل خزائی کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تبرک اور امام سے عشق کے لیے اس طرح کے انداز کو اختیار کیا جاتا تھا، اور یہ والہانہ عشق اس زمانے کے بھی مومنین کے اندر اور جوانوں کے اندر موجود تھا۔ پھر امام تقی علیہ السلام کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور یہ بات ذکر ہے آپ کے انگشتر مبارک کے بارے میں کہ آپ نے ایک اندھا کروایا ہوا تھا کہ من کثرت شہواتہ دامت حسراتہ، جس کی شہوتیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اس کا افسوس بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجیے گا کہ انگشتر مبارک پر ائمہ علیہم السلام کس طرح کی عبارات کو کندہ کروایا کرتے تھے۔ پھر امام تقی علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی مشہور بات ہے جو بہرحال بہت ساری کتابیں اس کی گواہی دیتی ہیں، جیسے علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ کی شادی
مامون رشید کی بیٹی ام فضل سے طے پائی، تو مامون رشید کہاں اس کی بیٹی کی شادی تھی، جتنا خرچہ مانگا جاتا وہ سب کا سب دینے کے لیے تیار تھا اور بڑی پر رونق شادی ہو سکتی تھی. لیکن امام تقی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ میں اس عقد کو اس وقت قبول کروں گا کہ جب مہر اتنا رکھا جائے کہ جو میری دادی فاطمہ زہرا کا مہر تھا. یعنی اس وقت بھی اپنی دادی کو یاد کیا ہے اور حضرت زہرا سلام علیہ کو اس وقت بھی یاد کروایا ہے. اور وہ کتنا مہر تھا؟ وہ 500 درہم تھا، یعنی 500 چاندی کے سکے. تو وہ بہت قلیل اور بہت کم مہر سمجھا جاتا ہے، لیکن امام نے اس بہانے سے بھی اپنی دادی کا ذکر وہاں پر یاد کروایا. اور امام تقی علیہ السلام کی حدیث کا بھی ایک جملہ ہے جو بڑا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کہ لا تکن ولیا للہ تعالی فی العلانیہ عدوا لہ فی السر. خبردار ایسے نہ بن جانا کہ مجمع کے اندر تم اللہ کے ولی مشہور ہو اور اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ کے دشمن بن جاؤ. یہ حدیث مبارک معارج الوصول میں زرندی نے لکھی ہے. پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، اور آپ کے زمانے کا جو ظالم حکمران ہے جو مشہور ہے، جس کا نام ہے متوکل عباسی. کئی مرتبہ اس نے بلایا دربار کے اندر، اور کئی سارے واقعات ہیں جس میں سے ایک واقعہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ آپ کے گھر پر اسلحہ جمع ہو رہا ہے، شیعوں کے خطوط آتے ہیں اور آپ رابطے کے اندر ہیں اور آپ اپنی الگ سے حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں. تو متوکل عباسی تک جب یہ اطلاع پہنچی تو کہا کہ راتوں رات ہی امام کو میرے دربار میں حاضر کرو. اس لیے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس یہ لوگ گئے اور امام کو اس وقت قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. قبلہ رخ تھے امام اور پوری توجہ کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. پھر انہوں نے تلاشی لینا شروع کی کہ اسلحہ کہاں پر موجود ہے، ہتھیار کہاں ہیں، وہ نامے کہاں پر ہیں، وہ خط و خطابت کہاں پر ہے، لیکن کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا. اور امام کو اسی تلاوت قرآن کی حالت میں گرفتار کیا اور اٹھایا اور متوکل کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا. اور کیفیت یہ تھی، یعنی یہ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے ہر امام کو ظالم حکمران نے کس طرح سے دربار میں بلایا ہے. یہاں پر کیفیت یہ تھی کہ جب ظالم کے دربار میں لا کر کھڑا کیا گیا تو ظالم شراب پی رہا تھا، اور امام علی نقی علیہ السلام کو جب آتا ہوا دیکھا تو نعوذ باللہ شراب پیش کی. امام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، خدا کی قسم کبھی بھی ہمارے بدن نے، ہمارے خون نے، ہمارے گوشت نے کبھی بھی شراب کو اپنے بدن کے اندر وارد نہیں کیا، یہ ہم سے دور رہی ہے. متوکل پھر گویا قہقہ لگاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا کوئی شعر سناؤ. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا مشغلہ نہیں ہے کہ میں شعر و شاعری کرنے والا ہوں. کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ شعر نہیں سنائیں گے. اس وقت امام نے فی البدی ایسے اشعار پڑھے کہ متوکل کا بدن لرز اٹھا، اور امام نے بادشاہوں کے واقعے کو بیان کرتے کرتے بات بادشاہوں کے حالات سے ہوتے ہوتے قیامت تک پہنچا دی کہ قیامت میں پھر بادشاہوں کا حشر کیا ہوگا. دنیا میں تو انہوں نے بادشاہت کر لی ہے، قیامت میں کیا حشر ہوگا. جو فی البدی اشعار کہیں، ان اشعار کا جو آخری مصرع ہے جس کو سننے کے بعد پھر متوکل دھاڑے مار مار کر رویا ہے، وہ جملہ یہ تھا کہ امام نے شاہ فرمایا قد طالما اکلوا دہرا وقد شربوا واصبحوا اليوم بعد الاکل قد اکلوا. کہا انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کھایا تھا، بہت پیا تھا اور بہت عیاشی کی تھی، لیکن جب یہ زمانہ ختم ہوا تو پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ان کے بدن کو کھایا گیا. یہ جملہ سننے کے بعد متوکل رونے لگا، اور رونے کے بعد کہنے لگا کہ امام کو پوری شان کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کی منزل تک واپس پہنچایا جائے، اور انعام کے طور پر 4000 درہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے. یہ واقعہ تاریخ ابی الفدا کے اندر بھی موجود ہے اور تذکرۃ الخواص کے اندر بھی موجود ہے. پھر چیپٹر شروع ہوتا ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور اس حوالے سے واقعات بہت سارے ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے دو باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں. ایک یہ کہ امام عسکری کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ مولا میں بہت محتاج ہوں، آپ میری مدد فرمائیے یا کوئی راستہ بتائیے. امام نے فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، کچھ ہی عرصے کے بعد تیرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوگا اور اس کا کوئی وارث نہیں سوائے تیرے، تجھے ساری اس کی میراث مل جائے گی اور اس طرح سے تیری زندگی ٹھیک ہو جائے گی.
لیکن یاد رکھنا جب اس کی میراث ملے تو اسراف سے کام نہ لینا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسا امام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، میرے اس چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا اور اس کی ساری میراث مجھے ملی، اور میں نے سارا اپنے جو ذمہ داری تھی وہ تو ادا کی، ساتھ ساتھ امام نے جو فرمایا تھا کہ اسراف سے کام نہ لینا، تو مجھے وہ جملہ اچھی طریقے سے یاد رہا، کیونکہ میں پہلے تک اپنے مال کے بارے میں اسراف کیا کرتا تھا، لیکن جب یہ مال ملا تو میں نے امام کے حکم کے مطابق بہت احتیاط سے اس مال کو استعمال کیا اور میری زندگی بہتر ہو گئی۔ اور اس واقعے کا ذکر ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں کیا ہے۔ پھر اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا آپ میری بھی مدد کیجئے۔ امام نے پہلے کوئی جواب نہیں دیا تو کہتا کہ خدا کی قسم میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی جھوٹی قسم نہ کھا، تو نے اپنا مال فلاں جگہ پر دفن کیا ہوا ہے، اس لیے تیرے پاس مال موجود ہے۔ کہتا نہیں نہیں میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہم نے یہ جملہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہم تجھے عطا نہیں کریں گے، نہیں ہم عطا تو پھر بھی کریں گے، لیکن یاد رکھ کہ چونکہ تو نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور تو نہیں مان رہا ہے، لہٰذا ایک وقت وہ آئے گا جب تجھے اس مال کی بہت ضرورت ہوگی، لیکن وہ مال تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے یہ جملے سنے وہاں سے وہ امام کی جانب سے جو 100 دینار، امام نے بھی 100 سونے کے سکے اس کو دیے، اور اس نے جو دفنائے تھے وہ 200 سونے کے سکے تھے۔ 100 سونے کے سکے لے کر فوراً سے گھر کی طرف آیا، اور جس جگہ پر اس نے دفنائے ہوئے تھے وہاں سے فوراً سے وہ اپنا دفینہ اٹھایا، اور اپنا صندوق اٹھانے کے بعد کسی اور جگہ پر جا کے دفنا دیا، تاکہ یہ اب امام کو بھی اگر کسی طریقے سے اطلاع ملی ہے تو اب کسی کو بھی اطلاع نہ ملی ہو۔ وہاں جا کر نئی جگہ پر دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی ان پیسوں کی، اور وہاں جا کر کھدائی کی، تو وہاں سے پیسے غائب تھے، نئی جگہ سے پیسے غائب تھے۔ اور جب اس نے معلومات کی تو اندازہ ہوا کہ جب وہ دفنا رہا تھا نئی جگہ پر تو اس کا بیٹا خود اسے دیکھ رہا تھا، اور کسی اور نے چوری نہیں کی تھی، اسی جھوٹی قسم کھانے والے کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کا مال چوری کر لیا تھا، اور جیسے امام نے فرمایا تھا ویسا ہی محقق ہوا۔ یہ واقعہ بھی فصول المہمہ میں ابن صباغ مالکی نے ذکر کیا ہے۔ اور اب آخری چیپٹر حضرت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، اس چیپٹر کے اندر جو مختصر باتیں موجود ہیں اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک اہل سنت عالم دین سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر نہ صرف یہ کہ امام زمانہ کا ذکر کیا ہے، بلکہ ایک چیپٹر انہوں نے یہ قائم کیا ہے کہ کیا امام زمانہ کی عمر طولانی ہو تو اس کی وجہ سے ان کی امامت ساقط ہو سکتی ہے، یا شبہ قائم ہو سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی اتنی طولانی عمر ہو؟ تو اس کا جواب خود اہل سنت عالم دین نے دیا ہے کہ بھائی انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی عمریں طولانی گزری ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، جناب الیاس علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اور حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک بہت طولانی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے جو امامیہ کہتے ہیں اور شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں کہ ان کے امام ابھی تک زندہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔